اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ قدر کی تلاوت کریں گے، کیونکہ کل آج کی پہلی جو شب قدر کی رات ہے، اور شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ آج اسی کے بارے میں ہم لوگ تفصیل پڑھیں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ سورہ الگ کے فوراً بعد بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اس کلام کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی اقرأ بسم ربک الذی کی بات جو ہے یہ دوسری وہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو اس قرآن کو جو ہے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قدر کا معنی ہوتا ہے تقدیر اور قسمت بھی، عزت اور منزلت بھی، یہاں دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یعنی ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے، یا اس رات میں اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے، یعنی جو تقدیر والی رات ہے، جو مغفرت والی رات ہے، جیسا جب ہم شب برات میں سنتے ہیں۔ واقعی وہ اس رات کی فضیلت ہے، شب قدر کی فضیلت ہے، اور شب قدر میں اللہ تعالیٰ سارے فیصلے کرتے ہیں، تقدیر کا بھی فیصلہ ہوتا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، اتارا ہے جو تقدیر ساز ہے۔ سورۃ الدخان میں اس رات کا ذکر ہے، لیلۃ المبارکہ کے نام سے آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک، یقیناً ہم نے نازل کیا اس قرآن کو ایک مبارک رات میں۔ یہ کون سی رات ہے؟ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بیان کرتی ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ 27ویں رمضان کی سرگی لیلۃ القدر ہے، لیکن جیسا کہ سورہ فجر کی آیت 3 کے ضمن بھی وضاحت کی جائے کہ قمری کیلنڈر اور طاق جفت راتوں کی گنتی دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ہوتی ہے۔ مثلا آج ہمارے یہاں جو طاق رات ہے سعودی عرب میں ممکن ہے وہ جفت رات ہے، اس لیے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا محتاط طریقہ یہی ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کے تمام راتوں یعنی جفت اور طاق آڈ اور ایون میں تلاش کیا جائے۔ اور واقعی 27ویں رمضان کی سب ہی لیلۃ القدر ہے۔ اس بارے میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پھر یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی 27ویں صد واللہ اعلم، یعنی جیسا کہ لوگ فکس کر لیتے ہیں کہ 27ویں صد کی رات ہی لیلۃ القدر، اس کی کوئی صحیح حدیث بھی نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے ایسا بتایا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ 5 راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، اور بہتر طریقہ، اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم 10 دن رات کو جاگیں اور اللہ سے مغفرت کریں۔ اس رات میں قرآن نازل کرنے کا مطلب 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس رات کو پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے حاملین وحی فرشتوں کو سپرد کر دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 23 سال کے دوران میں حضرت جبریل علیہ السلام اس کی آیتیں اور صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی، یعنی جیسے کہ قرآن کو اس رات میں نازل کیا، جیسے یہاں پہ ہے کہ لوح محفوظ، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنایا اس سے پہلے پری پلان دنیا ہے، سب کچھ لکھ کر اللہ نے رکھ لیا ہے، اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ تو جو قرآن نازل ہوا اسی رات میں فرشتوں کا حوالے کر دیا اللہ نے، یعنی لیلۃ القدر میں جبریل علیہ السلام کو دے دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام 23 سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی تھوڑی تھوڑی وہی کر کے لاتے تھے، جیسا حالات ہوتے تھے ویسے وہی لاتے تھے، اور اس طرح سے مکمل ہو گئی 23 سال میں قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری مکمل ہوئی۔ تو وہی بہت بابرکت رات ہے یہ۔ اس رات سے مراد ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا لوح محفوظ سے۔ پھر دوسرا مطلب ہے قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ پھر اس کا جواب بھی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایک منیمم 1000 مہینہ ہوگا ہی، یعنی اس سے کتنا بہتر ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ یعنی ایک رات کی عبادت اگر آپ کو ایک رات مل گئی شب قدر کی تو 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی 1000 مہینے کا اگر کاؤنٹ کر لیجیے تو 83 سال قریب آتا ہے۔ تو آپ کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کی ساری گناہیں معاف ہو جائیں گی، آپ کو سب کچھ مل جائے گا جو آپ کی حاجت ہے۔ اس لیے اس رات کو جانے نہ دیجیے۔ یہ بہتری اور فضیلت کس اعتبار سے؟ اکثر مفسرین نے کہا کہ اس رات کا عمل خیر 1000 مہینوں کے خیر سے بہتر ہے، جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ
اور اللہ سے حج کی امید میں کھڑا رہا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اس رات کی افضلیت کے ضمن میں ایک رائے ہے کہ اس رات میں اتنی خیر تقسیم کی جاتی ہے کہ جتنی 1000 مہینے میں تقسیم نہیں کی جاتی. اس رات کی افضلیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح اور فلاح کے لیے جو عام نزول قرآن اس رات میں خیر ہوا اور بھلائی کا اتنا بڑا کام کسی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی نہ ہوا تھا. واضح ہے کہ اہل عرب بڑی کثیر تعداد کا تصور دلانے کے الف مانا تھا ہزار کا لفظ بولتے تھے. یعنی وہ تو رات ہے ہی تقدیر بدلنے کی نفرت کی، اور سب سے بڑی خیر کی رات ہے کہ اس مہینے میں اس رات میں قرآن نازل ہوا. قرآن کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی علم کی کتاب بھی نہیں دنیا میں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں وہ کرتے ہیں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. روح سے مراد یہاں روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ہے. حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے انہیں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ سورۃ تکویر میں فرمایا گیا کہ ذی قوت عند ذی العرش مقیم مطاع ثم امین. وہ جبریل بہت قوت والا ہے، صاحب عرش کے قریب ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں امانت دار بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کا ذکر آتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر عام طور پر علیحدہ کیا جاتا ہے. لیلۃ القدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کا خصوصی نزول دراصل اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل اور تنفیذ کے حوالے سے ہوتا ہے. سورۃ دخان میں لیلۃ القدر یا لیلۃ المبارکہ کے بارے میں خصوصی بات یہ بتائی گئی کہ فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات میں تمام پر حکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. جیسا کہ ہم سال بھر کا جو بھی نظام ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا حوالے کر دیتا ہے کہ دنیا میں یہ بات ہونی ہے، یہ کام ہونا ہے. یہی بات ہم شب برات کے نام سے مسئول کر دی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ لیلۃ القدر کی فضیلت ہٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹلی سے بتایا کہ ہم اس رات میں کرتے ہیں، اور یہ ایک سازش کے تحت ہمارے کچھ عالم دینوں کو بہکا دیا گیا تو شب قدر میں اس کو بیان کرتے ہیں، جبکہ ہے واقعی لیلۃ القدر. اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں. سورۃ دخان کے مطالعے کے دوران اس آیت کے موضوع تفصیل پر گفتگو ہو چکی. مختصراً یہ ہے کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ کے تکوینی سلطنت سے متعلق فیصلوں کا سالانہ بجٹ ہے، سیشن کا درجہ رکھتی ہے. اس رات میں اگلے سال کے تمام اہم امور کے فیصلے کر کے تعمیل اور تنفیذ کی غرض سے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں ان احکامات پر عمل درآمد کرے پورے زمین میں پھیل جاتے ہیں. نظام کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی تدابیر امر کا ذکر سورہ سجدہ کی آیت میں بھی آیا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ. وہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، پھر وہ امر چڑھتا ہے اس کی طرف. گویا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کے بعد متعلقہ فرشتے تکمیلی رپورٹیں بھی بھیجتے ہیں. سلام اور سراسر سلامتی ہے. اس سلامتی کے بہت سے پہلو ہیں. مثلاً اس رات میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. حی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات رہتی ہے طلوع فجر تک. یعنی اس رات کا جو ٹائم ہے سحری تک، جب سحری کا وقت ختم ہو گیا شب قدر کی رات ختم ہو گئی. مغرب بعد سے شروع ہوتی ہے اور سحری کے وقت تک رہتی ہے. اس لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ ایک دم قرآن نے اس کی بات کی وضاحت کر دی ہے اور 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس لیے ہم اس رات کو جانے نہ دیں اور کوشش کریں کہ پورے 10 کی 10 رات کو جاگیں اور اللہ سے دعا کریں، مغفرت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، نوافل کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ پڑھیں، جو بھی اللہ نے طاقت دی ہے اس کو پڑھیں. ہم نے ایک بکلیٹ تیار کی ہے شب قدر کے، جس کو ضرورت ہوگی وہ فوٹو اسٹیٹ کرا لے گا. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو عام لوگوں کے لیے، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ حدیثیں ہیں، کچھ کتابیں ہیں، تو اس میں سب کچھ ہم نے لکھ دیا ہے جو کچھ بھی ضرورت ہے عام انسان کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.